اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم۔ قافلہ درود پاک میں آپ کو بہت خوش آمدید۔ آج ہم آپ سے ایک اہل درود پاک کا مشاہدہ انہی کے الفاظ میں شیئر کریں گے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میری عمر اس وقت 30 سال کے لگ بھگ ہے۔ تقریباً 14 سال کی عمر میں نے درود ابراہیمی کی فضیلت کچھ ایسے انداز میں سنی اور مجھے شوق پیدا ہوا۔ میں نے اپنے اوپر فرض کر لیا کہ ہر روز 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کروں گا۔ تب سے لے کر اب تک پڑھ رہا ہوں۔ 5 یا 6 سال پہلے کی بات ہے کہ میں اپنی سائیکل پر اپنے گھر سے اپنے بھائی کے گھر کی طرف جا رہا تھا، جو بائی پاس کے قریب ہے۔ بائی پاس کے ساتھ ساتھ نہر تھی اور سائیکل چلاتے چلاتے میں درود ابراہیمی بھی پڑھتا جا رہا تھا۔ جب بائی پاس پر پہنچا تو آگے سے ایک موٹر سائیکل آ رہی تھی اور اس موٹر سائیکل کے ذرا پیچھے ایک بڑی کوسٹر آ رہی تھی اور وہ دونوں بہت تیزی سے بہت سپیڈ میں آ رہے تھے۔ میں سڑک پر نہر کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ درمیان میں موٹر سائیکل تھی اور اس کے پیچھے نہر والی سائڈ پر کوسٹر تھی جو میرے سامنے سے آ رہی تھی جس طرف میں سائیکل چلا رہا تھا۔ وہ تیزی سے اسی طرف آ رہی تھی میری جانب۔ اس کی سپیڈ دیکھ کر میں گھبرا گیا اور اچانک گھبراہٹ میں اپنی سائیکل سڑک کنارے کی بجائے سڑک کے درمیان میں چلانے لگا۔ وہاں پر ایک موٹر بائک تیزی سے میری ڈائریکشن میں آ رہی تھی۔ وہ موٹر بائک سیدھی فیس ٹو فیس میرے ساتھ ٹکرا گئی۔ موٹر سائیکل اور اس پر سوار 2 آدمی نیچے گرے اور کافی دور تک گھسٹتے گئے۔ اس وقت کوسٹر والا اگر سڑک کے درمیان میں بریک لگا دیتا تو گھسٹتی ہوئی وہ بھی میرے اوپر آ جاتی اور آج میں آپ کو یہ واقعہ نہ لکھ رہا ہوتا، کیونکہ وہ اتنی قریب آ گئی تھی کہ مجھے نہیں پتا کیسے وہ کوسٹر میرے اوپر گرنے کی بجائے نہر کے ساتھ جو ریت وغیرہ نکالی ہوئی تھی اور کافی مقدار میں تھی وہ اس میں دھس گئی اور اس کے ایکسل وغیرہ ٹوٹ گئے۔ بائک پر جو لوگ سوار تھے وہ بھی گر گئے اور بس بھی دوسری جانب دھس گئی میرے اوپر گرنے کی بجائے۔ یقین کیجیے مجھے ایک خراش تک نہیں آئی۔ میری جو ٹکر موٹر بائک کے ساتھ ہوئی تھی اس کی وجہ سے میری سائیکل کا جو اگلے والا پہیہ تھا وہ بالکل ختم ہو گیا، لیکن جیسے کسی طاقت نے سائیکل کو ٹکر کے وقت میرے نیچے سے نکال دیا اور میں سڑک پر کھڑا رہ گیا۔ مطلب میں نیچے بھی نہیں گرا، مطلب جس وقت ٹکر ہوئی دوسری والی جو بائک تھی وہ نیچے گر گئی اور اس پر سوار لوگ بھی دور تک گھسٹتے چلے گئے، لیکن اس ٹکر کے بعد میں اپنی جگہ پر کھڑا رہا اور مجھے خراش تک نہیں آئی۔ اپنی سائیکل میں وہیں چھوڑ کر گھر چلا گیا کیونکہ اب سائیکل کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ جب میں نے گھر جا کر اپنے بھائی کو بتایا ایکسیڈنٹ کے بارے میں تو میرا بھائی وہاں آیا ایکسیڈنٹ والی جگہ پر، اور جب اس نے دیکھا تو وہ رونے لگا کہ میں بچ کیسے گیا۔ یہ ایک ناقابل یقین واقعہ تھا۔ سبحان اللہ، یہ سب اس درود پاک کے مسلسل ورد کی وجہ سے ہوا جس نے معجزانہ طور پر مجھے ایک خراش آنے سے بھی محفوظ رکھا۔ درود پاک میں برکت ہی برکت اور حفاظت ہی حفاظت ہے۔ آپ بھی ہر وقت درود پاک کا ورد کیجیے۔ اسی طرح ایک بہن بیان کرتی ہیں کہ درود پاک کے ورد سے 15 سال سے اٹکے ہوئے مسئلے کے حل کے اسباب شروع ہو گئے جو کہ اتنے سالوں سے حل نہ ہو رہا تھا۔ یعنی کہ ان بہن کو کوئی مسئلہ تھا پچھلے 15 سالوں سے جو کہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ حالانکہ انہوں نے اس مسئلے کے حل کی نیت سے درود پاک کا ورد شروع نہیں کیا تھا، انہوں نے ویسے ہی درود پاک کا ورد شروع کیا تھا، لیکن اس درود پاک کی برکت سے ان کو جو ہر سمت سے مخالفت جھیلنا پڑ رہی تھی وہ ختم ہو گئی۔ بہت سے درود پاک کا ورد کرتی ہیں یہ بہن، لیکن انہوں نے بتایا کہ یہ 100 مرتبہ روزانہ درود ابراہیمی کا ورد ضرور کرتی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ساتھیوں، درود پاک میں برکت، حفاظت، فیض، روحانیت، سلامتی اور ہر خیر چھپی ہے۔ درود پاک کا جو بھی صیغہ آپ ورد کریں آپ پر اس کے انوارات کی بارش ضرور ہوگی۔ آپ بھی درود پاک ورد کرتے جائیں اور درود پاک کا ورد کرواتے جائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔